وہ تو حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں آج آپ کو ترمذی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت، انا دار الحکمتی، انا دار الحکمتی۔ کیا خوبصورتی ہے اور کیا شان ہے میرے نبی پاک کی۔ حضور فرمانے لگے میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے، اس گھر کا جو گھر حکمت کا خود رسول پاک کی ذات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی ذات کسی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں، اور آپ علیہ السلام کے فیصلوں، ان کی دانشمندی، ان کی حکمت پہ کسی قسم کے شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے حدیث ملاحظہ کی، اس حدیث کے بعد تو کسی قسم کے شک کی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے کے باعث آپ کو عالم اسلام میں ایک نمایاں اور برتر مقام حاصل ہے۔ آپ نبی آخر الزماں کی چچا زاد، بھائی، داماد اور خلیفہ چہارم تھے۔ فاتح خیبر، خندق اور اسد اللہ جیسے خطابات سے سرفراز ہیں۔ آپ علم الفضل، آپ کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک آپ کی ذات اقدس ناقابل تسخیر طاقت اور قوت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اہل اسلام آج بھی کفر و باطل کی رزم آرائی کے دوران یا علی کا نعرہ لگا کے باطل کی طاغوتی قوتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور فتح و نصرت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ آپ ہی کی ذات مقدس تصوف اور ولایت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ نبی آخر زماں کی لخت جگر حضرت فاطمہ کی زوج، حضرت امام حسن حسین کے والد مکرم کی سعادت آپ کی فضیلت اور برتری کی ایک امتیازی دلیل ہے۔ اس صحیح حدیث سے ریلیٹڈ اسی طرح کا ایک واقعہ سناتے ہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک اتنا باریکی سے سوچ کے فیصلہ کیا کہ آپ سنیں گے آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے۔ کا ذکر ہے، دو شخص باہم مل کر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک شخص 5 روٹیاں، دوسرے نے 3 روٹیاں دسترخوان پہ رکھیں۔ اسی دوران ایک مسافر آ گیا اور اس نے سلام کیا۔ دونوں نے اسے کھانا کھانے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا اور مل کر کھانا کھانے لگے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو اٹھا اور 8 درہم ان دونوں کو شکرانے کے طور پہ دیے اور کہا جو میں نے کھانا کھایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ وہ مسافر تو چلا گیا مگر یہ دونوں ساتھی آپس میں باہم جھگڑنے لگے۔ 3 روٹیوں کا مالک کہتا تھا درہم برابر تقسیم ہوں اور ہم میں سے ہر ایک کو 4 درہم ملے۔ دوسرا ساتھی کہتا تھا کہ نہیں بھائی، 5 روٹیاں میری تھیں اور 3 روٹیاں تیری، تو 5 درہم مجھے ملنے چاہیے اور 3 تجھے۔ معاملہ ان سے طے نہ ہو سکا۔ بالآخر یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس پہنچا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے تم دونوں صلح کر لو، کیونکہ یہ مہمان کے کھانے پر جھگڑا کرنا کوئی شرافت نہیں ہے اور تمہارے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ 3 روٹیوں والا بولا حضور ہم تب راضی ہوں گے جب ہمارے درمیان حق کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تو حق چاہتا ہے تو تیرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے اور باقی 7 درہم تیرے ساتھی کا حق ہے۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ حضور مجھے سمجھائیں تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حساب کی عجیب باریکیاں۔ حضرت علی نے فرمایا میں تجھے سمجھاتا ہوں، یہ بتاؤ تمہاری روٹیاں 3، تیرے ساتھی کی روٹیاں 5 تھیں؟ کہنے لگا حضور اسی طرح تھیں۔ حضرت علی نے فرمایا کھانے والے 3 اور روٹیاں 8 کو 3 سے ضرب دیں تو 24 حصے ہوتے ہیں، ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آتے ہیں۔ یہ تو معلوم نہیں کہ کس نے تھوڑا کھایا اور کس نے زیادہ، تو مجبوراً ماننا پڑے گا کہ تم نے برابر کھانا کھایا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور اسی طرح ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پھر تو نے اپنے تیسرے حصے کے 8 ٹکڑے کھائے، اس طرح تیرے ساتھی دوست نے 1/3 کے 8 ٹکڑے کھائے،
اور مہمان نے بھی 1/3 کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اگر 3 کو 3 سے ضرب دیں تو 9 بنتے ہیں۔ 9 میں سے 8 تو خود کھا گیا، باقی 1 بچتا ہے، اور تیرے ساتھی کی 5 روٹیوں کو 3 سے ضرب دیں تو 15 بنتی ہیں۔ 15 میں سے 8 تیرے ساتھی نے کھائیں اور باقی 7 حصے مہمان نے کھائے۔ مہمان نے تیسرے حصے میں سے 1 ٹکڑا اور تیرے ساتھی کے حصے میں سے 7 ٹکڑے کھائے۔ وہ عقل مند مہمان 8 درہم دے گیا، لہٰذا حق کے مطابق 7 درہم ساتھی کا حق بنتا ہے اور 1 درہم پہ تیرا حق بنتا ہے۔ وہ شخص بولا، حضرت اب میں آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! حضرت علی کتنی باریک بینی سے فیصلہ کرتے تھے۔ ناظرین، سنا آپ نے۔